बैक एवरीबॉडी। हुकूमत जो है हमारी वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की ये बात कर रही हूँ और मुशीर इत्तला जो है खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, यानी कि APC। और उन्होंने जब मीडिया टॉक की, उन्होंने ये कहा कि ये APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा, सबको इनवाइट भेजा जाएगा। तारीख और वक्त का तयन अभी उन्होंने नहीं किया, और जो कि उन्होंने कहा कि हम जल्द कर लेंगे। और कॉन्फ्रेंस का मकसद उनके मुताबिक सियासी जमातों को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना और एतमाद में लेना, और ख़ास तौर पे जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसके हवाले से शायद बातचीत की जाए। और जो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तला थे, उनका मजीद ये भी बताना था कि PTI के ज़ेर इंतज़ाम जो कबाइल वहाँ पे मौजूद हैं, अमन जिरगा भी आज के दिन यानी कि बरोज़ बुध 3 बजे तक मुनाकिद होगा। और ये जो जिरगा होने जा रहा है, इसमें कबायली मुशीरान जो है उन समेत PTI की मरकजी क़यादत भी वहाँ पे तमाम तरकायदीन शिरकत करेंगे और अमन व अमान की सूरत हाल को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। क्या किया जाएगा मजीद ये जानते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये जो आज जिरगा होने जा रहा है, इसके हवाले से बताएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसका मकसद क्या है। कुछ तो मैंने डिस्कस किया भी है। ये जितनी भी कबायली अजला हैं उसमें मुसलसल जो अमन अमान की सूरत हाल है बिगड़ती जा रही है। एक तरफ बदअमनी है और दूसरी तरफ वहाँ पे जो वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर कट लगाया है, उस हवाले से ये जो कबायली आमाइदीन हैं उनके साथ मशावरत करने के लिए सूबाई हुकूमत ने, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जिरगा तलब किया है। और इसमें जो मरकजी लीडरशिप है PTI के, वो शिरकत कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा है वो शिरकत करेंगे और ये आज पेशावर में 3 बजे के करीब ये शुरू होगा। और इनका कहना है कि जो भी फैसले हुई, जो भी मुशावरत हुई, उसको करारदाद की शक्ल में ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली तक लाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, APC के हवाले से भी बताइएगा। उसका ऐलान किया कल बैरिस्टर सैफ ने, उन्होंने बताया। अब इसका मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाह रही है KP गवर्नमेंट? जी, APC में इन्होंने सिर्फ अभी ऐलान तो किया है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ जितनी भी सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस अवामी नेशनल पार्टी JUI, ये जो सियासी जमातें हैं वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब भी इन्होंने किसी को इनवाइट तो नहीं किया और न ही तारीख का ऐलान किया है, लेकिन ये है कि यहाँ जितनी भी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी किसकी मुखालिफत कर रही है? सारी जितनी भी हैं, वो जो प्रोपोज्ड ऑपरेशन है अज़्म ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि इवन के जो PTI है उसका जो साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली का असद कैसर, उनका कहना है कि अभी तक जो जितनी भी वो ऑपरेशन हुए हैं उसका रिजल्ट क्या निकला है। और ANP का जो मौक़िफ़ है सामने आया है, वो उनका कहना है कि 70 से ज्यादा जो कलदम तंजीमें हैं वो तो पंजाब में है, उनके हेडक्वार्टर पंजाब में है, तो ऑपरेशन का आगाज वहां से करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान भी इसके हक में नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान तो इसको अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन करार दे रहे हैं। तो जितनी भी सियासी जमातें हैं, इवन की PTI की अपने जो लोग हैं, वो इसकी मुखालिफत, और जो चीफ मिनिस्टर है उनका मौक़िफ़ भी कुछ क्लियर नहीं आया। एक तरफ वो एपेक कमेटी में मौजूद हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन की कोई बात ही नहीं हुई। तो इसी तरह मतलब यहाँ जो पुख्तनख्वा में जो लीडरशिप है, कौमी या सूबाई जितनी भी हैं, वो फिलहाल इस ऑपरेशन की, हाँ अलबत्ता ये है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है यहाँ सूबे में, वो खामोश है इस बात पर। ना अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ आया। अलबत्ता एक MPA का मौक़िफ़ आया है और उसने अपनी ज़ाती तौर पर ऑपरेशन की हिमायत की है, लेकिन जितनी भी वो है लीडरशिप है मरकजी या सूबाई, अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं है। ये अच्छा फरीदुल्लाह साहब, लेकिन उनका मौक़िफ़ सामने नहीं है, लेकिन उसके साथ इसके दो पहलू भी तो हो सकते हैं ना। ये जो अभी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं APC, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अली अमीन गंडापुर ने जिसका ऐलान करवाया, अब उसमें दो चीजें आप देख सकते हैं। या तो ये जो बाकी जमातें जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं, जो इस ऑपरेशन के खिलाफ है, क्या ये उनको अपने साथ मिला के गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोई तैयारी करेंगे, या फिर ये दीगर जो जमातें हुकूमत में हैं, ये क्या गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी एतमाद मिले कि एक साथ चला जाए? ये दोनों चीजें की जा सकती है ना। मेरे ख्याल में जितने भी लोग जो विफाक में हुकूमत है वो खामोश रहेंगे।
اور جو یہاں پہ ہیں جو مین اسٹریم کی سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو مرکز میں حکومت میں ہے وہ بالکل اسی آپریشن پہ وہ انہوں نے لب سی لیے ہیں. لیکن جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جے یو آئی ہیں جماعت اسلامی ہیں اے این پی ہیں قومی وطن پارٹی ہیں وہ کل کر اس آپریشن کی ابھی سے مخالفت کر رہی ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی تو تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے ان کی جو اقتدار میں ہے وہ اسی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے جس میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں یا جن کا نقصان ہوا ہے ابھی تک اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. اور یہاں جو پختونخوا میں جو قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کی صرف ایک نقطے پر عمل درآمد ہوا. اگر اس وقت اس پہ عمل درآمد ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور اب بھی وقت ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اسی پہ عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہو گیا فرید اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین یہ صورتحال پشاور کی تھی جہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی جانب سے. اب اس سے کیا نکلتا ہے اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ساہیوال پہ جہاں پہ ہم لوگوں نے بلکہ 2-4 روز پہلے یہ سٹوری ہم نے کور کی بھی تھی کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت ہڑتال پہ، جس کی وجہ سے پنجاب بھر میں ہاسپٹلز میں صورتحال بہت بری ہے. ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کی اگر بات کی جائے وہاں پر مبینہ غفلت سے بچوں کی اموات پر ڈاکٹرز کی گرفتاری اور بدسلوکی جو ہے، یہ ڈاکٹرز کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. ان پر ڈاکٹرز نرسز کی ہسپتال کے آؤٹ ڈورز میں ہڑتال 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، 10 روز سے وہ جاری ہے. ڈاکٹرز کی یہ جو ہڑتال ہے سے لاہور کے ٹیچنگ اور جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے آؤٹ ڈورز میں بھی ہزاروں مریض خوار ہو رہے ہیں. ہم نے یہ اس دن بھی ڈسکس کیا تھا. لیکن جو محکمہ صحت ہے پنجاب کا وہ ڈاکٹرز کو 24 جون تک آؤٹ ڈورز کھولنے کا الٹیمیٹم بھی وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پولیس اور انتظامیہ کی مدد سے جو ہڑتال ختم کرانے کی کوشش وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور جو پروفیسرز کے ذریعے شعبہ آؤٹ ڈورز وہ چلانے کا حکومتی منصوبہ بھی ناکام ہوا. اب ینگ ڈاکٹرز کی کیا ڈیمانڈز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ابھی ان کی کیا پوزیشن ہے، ابھی کیا چل رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آنر کیا، تھینک یو. جی یو ویلکم. اچھا بتائیے گا اس وقت آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ 10 روز ہو چکے ہیں، کوئی مذاکرات جہاں تک ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کامیاب نہیں ہوا، کچھ یہ معاملات طے نہیں پائیں، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اگر اس بات کو دیکھا جائے تو ہمیں اس کو شروع کرنا پڑے گا ساہیوال کے واقعے سے. ساہیوال کے اندر پوری قوم نے بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر سے ان کا وقار مجروح ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے قوم کے جو مسیحا ہیں، قوم کے جو مسیحاؤں کے استاد ہیں، ہمارے پروفیسر اور ہمارے پرنسپل ہمارے ایم ایس سی صاحب، ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کی بیک کے پیچھے ان کے ہاتھ باندھ کے ان کے طلباء کے اندر پنجاب پولیس کی جو نوجوان ہے وہ دھکیل کر لے کے گئے. اس کے بعد ایک شدید قسم کا رسپونس آیا اور پورے کے پورے پنجاب کے اندر جتنی بھی ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی تھی انہوں نے اس کا شدید اس کو پروٹیسٹ کیا، اور اس کے نیکسٹ ڈے سے ہم آج تک آلموسٹ ہڑتال کے اوپر ہیں. اس ہڑتال کے اندر ہمارے جو بنیادی جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں وہ یہ اب نئی ڈیمانڈز نہیں ہیں، بہت پرانی ہیں. ان میں نمبر 1 چیز ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ساہیوال واقعے کے اندر جو افیکٹیو ہیں یا جو لوگ جو قصوروار ہیں ان کا فوراً سے آڈٹ کیا جائے، ان کی شفاف انکوائری کروائی جائے، جو کہ وہاں پہ اس وقت 1122 موجود تھی، جو وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں کسی بھی ایک بھی ڈاکٹر کا قصور ابھی تک نہیں نکلا. سارے جو محکمے ہیں، ساری جو انکوائری رپورٹس ہیں وہ کلیئرلی یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر قصوروار نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر کے ساتھ اس قدر نازیبا جو ہے وہ سلوک کیا گیا، اس کے اوپر ہم سراپا احتجاج ہیں. اور پورے پنجاب کے اندر آپ سب کو پتا ہوگا ٹھیک، یہ تو آپ لوگوں کی وجوہات ہو گئی ہیں عدنان، لیکن ابھی آپ لوگوں کے مذاکرات کی لیول تک آپ لوگوں نے پہنچنا تھا. مذاکرات کے بارے میں بتائیں کہ وہ ہوئے کس حد تک کامیاب ہوئے، نہیں ہو پائے بالکل ہی، کیا ہوا؟ مذاکرات کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنی ضد کے اوپر قائم ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ضد کے ذریعے، زبردستی اور دھونس کے ذریعے ایک جو نفرت کا جو بیج بو کر زبردستی کر کے ڈاکٹرز کو سنپ کر کے وہ تمام کام کروانا چاہتی ہے جو ڈاکٹر کبھی بھی کرنا نہیں چاہتے. حکومت چاہتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی جو اسٹرائک ہے اس کو بند کرے، اس کے بغیر کسی ٹیبل ٹاک کے. اس طرح مہذب معاشروں کے اندر کبھی بھی اس طرح سے کوئی واقعات پیش نہیں آتے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹرز کی جو ڈیمانڈ ہے، ڈاکٹر صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیبل پہ بٹھائیں،
ہم سے بات کریں, ہم اپنی بہت ساری باتیں, گلے شکوے جو ہیں ڈاکٹرز اپنی ریاست کے ساتھ, اپنی جو ریاست حکومت ہوتی ہے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے, اس کے سامنے جو ڈاکٹرز ہیں اپنے مطالبات رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب اور اس کے جو منسٹرز ہیں, جو سیکٹری صاحب ہیں, وہ ابھی تک کسی بھی ڈاکٹر کو آن بورڈ نہیں لے رہے, اور وہ ایون ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی ہم نہیں لیں گے, ہم سنیں گے نہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ابھی تک ہمارا ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے, اور اس کے لیے مریم نواز صاحبہ سے بھی آپ لوگوں کی کوئی خاصی ناراضگی ہے, وہ کیا ناراضگی ہے, اور اس کے لیے مریم نواز نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے؟ مریم نواز صاحبہ سے ہماری ناراضگی اس لیے ہے کہ وہ اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور ریاست جو صوبہ پنجاب کو پریزنٹ کرتی ہیں اس کی وہ اس وقت کسٹوڈین ہیں. بینگ اے کسٹوڈین, انہوں نے ابھی تک ڈاکٹرز کو اسٹریٹ فارورڈلی, انڈائریکٹلی, کسی بھی بیک چینل سے انہوں نے ڈاکٹرز کو ابھی تک آن بورڈ نہیں لیا. ایون دو اپنی جو بیوروکریسی ہے, ان کی جو منسٹر ہیں, ان کے ذریعے ہمیں ڈیل کرنا چاہ رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چیف منسٹر صاحبہ سے ڈائریکٹ بات کریں, کیونکہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ہم ان سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف پکچر ایک سائڈ دیکھ رہی, انہوں نے ابھی تک ہماری سائڈ نہیں سنی. تو دس از اوور رائٹ کہ ہم ان سے اپنی تمام ڈیمانڈز کو آن ٹیبل بیٹھ کے ان سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا. عدنان, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, اس وقت یہ ہڑتال جاری ہے 10 روز سے, اور اس کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلی ہماری جو سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں ان کی صورتحال اتنی بری ہوتی ہے کہ نیچرلی عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جب ہسپتالوں کی یہ حالات ہوں گی, ڈاکٹرز ہی نہیں ہوں گے, انتظامیہ ہی نہیں ہوگی, ہڑتال ہوگی, تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہو چکی ہوگی. یقینی طور پہ صورتحال اس وقت بہت بری ہے, اور محکمہ صحت کو, پنجاب گورنمنٹ کو, مریم نواز صاحبہ کو فوری طور پہ جہاں وہ اتنی متحرک نظر آتی ہیں, اس کیس کے لیے بھی ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز کی کچھ جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے اور اس شعبے کو واپس بحال کیا جائے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد امپورٹنٹ سیگمنٹ سے آپ نے دیکھتے رہنا صبح کی سوچ.